الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی تو ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہمیشہ سے پوری طرح غالب اور تمام گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتیں اور احسانات کیے ہیں۔ ایک بندہ نہیں، سارے انسان مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو صرف گننے لگیں، ان کے شکر اور ان کے حق کی ادائیگی کی بات نہیں، صرف گننے لگ جائیں، کاؤنٹنگ کریں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، تو انعام کرنے والے نے خود ہی بتا دیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو صرف گننے لگو تو اللہ کا فرمان ہے لا تحصوها، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں گننے میں بھی نہیں آئیں گی۔ شکر ادا کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فضل ہے، وہ اتنی عظیم ذات جس نے اپنے بارے میں بھی کہا لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر ساری زمین کے سارے درختوں کو کاٹ کر تراش خراش کر کے قلمیں بنا لی جائیں اور یہ جتنا پانی ہے روئے زمین پر اس سب کو سیاہی میں بدل دیا جائے، بلکہ فرمایا اس کے بعد مزید 7 سمندر بھی مل جائیں اور ان کی بھی سیاہی بنا دی جائے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، ما نفدت کلمات اللہ، آپ کے اور میرے رب کے کلمات ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ لیکن اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی شان، اس کی اپنے بندے سے، انسان سے محبت، وہ کہتا بندہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر اپنی زبان سے کہہ دے الحمدللہ، تو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرے بندے نے میری نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، جب بھی اللہ کوئی نعمت دے بس نعمت کرنے والے کے گن گائیے، اس اللہ کا شکر ادا کیجئے، نعمت دینے والا بھی وہ ہے، نعمت دے کر واپس لے لینے والا بھی وہی ہے، اور نعمت عطا کیے رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، آئیے میں ایک چیز کی طرف بس توجہ دلاؤں، میں اور آپ اس پر اچھی طرح غور کریں، وہ نعمت ہے میری اور آپ کی زندگی۔ بہت ساری نعمتیں بندے کو ملتی ہیں، ایک بار مل گئی، چھن گئی، بندے کے ہاتھ سے نکل گئی، دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن زندگی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ایک بار اللہ نے اگر واپس لے لی نا تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ ماں باپ کو دیکھ لیں، ماں یا باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے بندے کی زندگی، جو ایک ایک سانس کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دن گزرتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں
کہ میں جی اتنا بڑا ہو گیا. اور دانا لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں جیسے جیسے بندہ بڑا ہو رہا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، ویسے ویسے بندہ چھوٹا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس کو جو وقت ملا ہوا ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب خالق و مالک نے اس کمرہ امتحان سے، اس دنیا سے اٹھا لینا ہے کسی کو بھی، ہاں میرے بندے آ جا واپس، چھوڑ دے اس دنیا کو، اب اس کے بعد بندے کو یہ نعمت دوبارہ کبھی نہیں ملنے والی. ہاں قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کی قدر نہیں کی ہوتی. جب اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح قبض کرنے لگتا ہے، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کا آخری رکوع، سورۃ المؤمنون کا آخری رکوع سارا اسی بات پر ہے. اللہ نے بات یہاں یہ کی ہے، جس وقت اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور بندے کو اللہ کی طرف لوٹانے لگتا ہے، روح قبض کرنے لگتا ہے، اب اسی وقت بندہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ اللہ نے بتایا، قالا، اللہ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اتنی لمبی تو نے مجھے زندگی دی، اب لمبی زندگی کا میں سوال نہیں کرتا، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دے، تھوڑی دیر کے لیے، یا اللہ چند سانس دے دے، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے. بھئی اب کیا کرے گا؟ اب کیا رہ گیا تیرا پیچھے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو زندگی چھوڑ کر جا رہا ہوں دنیا، یا اللہ اس دنیا میں کوئی نیک عمل کر لوں تاکہ میرا زاد راہ تیار ہو سکے. اور یاد رکھیے اس وقت تو اللہ نے بتا دیا نا، کلا، ہرگز نہیں، اب تیری بات نہیں چلے گی، تیرے پہلے سانس سے لے کر اس آخری سانس تک تو اور سمجھتا رہا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی. تو یہ سمجھتا تھا میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے جناب یہ کام کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں. تیرے پہلے سانس سے لے کر تیرے اس آخری سانس تک بھی تیرے اوپر مکمل کنٹرول کس کا تھا؟ اللہ کا. اب بھی اسی کا ہے، اب بھی فیصلہ اسی کا چلنا ہے، لہذا اب بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اب تو اس کی زبان سے نکلنے والی ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اب اس کی مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اب دیا گیا وقت ختم. اور دینے والے نے کئی بار اپنے کلام میں بتا دیا تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بھی جان کا وقت آخر آ جائے تو اللہ پھر اس میں لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر نہیں ہونے دیتا. اس نے بتا دیا تھا، اس کی کتاب میں موجود تھا، جس نے کرنا تھا پہلے کر لیتا، لیکن کیا ہی نہیں. اب آخری وقت میں یہ کہہ رہا ہے، اب اس کو احساس ہو رہا ہے میری تو زندگی بڑی قیمتی تھی. ہاں میرے عزیزوں، اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ سب کو سوچنا ہے اور اس زندگی کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ بات فائنل ہے. اس کمرہ امتحان سے جب میں اور آپ میں سے کوئی اٹھ گیا تو دوبارہ اس کو چانس نہیں ملے گا. آپ زندگی کے کسی امتحان میں فیل ہو جائیں، ممکن ہے آپ کو دوبارہ موقع مل جائے. چلیے آپ کی سپلی آ گئی، ایک پیپر کے اندر ایک مضمون میں آپ دوبارہ امتحان دے لیجئے، کمرہ امتحان میں دوبارہ بیٹھ جائیے. لیکن میرے رب کا یہ بنایا ہوا کمرہ امتحان جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا پیپر حل کر رہے ہیں، جب رب تعالیٰ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے، رب تعالیٰ نے دوبارہ موقع نہیں دینا. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے اب تمہیں زندگی دی ہے کچھ کر لو. اللہ جی کیا کریں؟ فرمایا بس ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ مطلوب کیا ہے؟
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مطلوب صرف یہ ہے کہ تم اچھے کام کر لو. کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اچھا بندہ کر لے. مثال کے طور پر رزق تو کمانا ہی کمانا ہے، بندہ اچھا کما لے، حلال طریقے سے کما لے، جو اس کے لیے باعث برکت ہو، بندہ یہ والے عمل کرے. اسی طرح زندگی کے تمام امور تو ایک ہی مطلوب ہے کہ بندہ ایمان کی حالت کے اندر نیک عمل کرے. بس یہ اگر یہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کو وقت آخر پچھتانے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی قدر کر لی. لیکن احساس ضرور رہتا ہے بندہ جتنا بھی عمل کر لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کون پہنچے؟ اس امت کے بہت بڑے محدث، اللہ کے پیارے نبی کی احادیث سب سے زیادہ انہی سے مروی. وقت آخر ہے، رونے لگ گئے. اردا گرد بیٹھے ہوئے لوگ، آپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ کے نبی کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، جنت کی بشارتیں آپ نے پائی ہیں، صحابی رسول ہیں آپ، اور آپ رو رہے ہیں. سنو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اور اپنے دل سے سن کر اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، کچھ فکر پیدا کیجئے. کہاں میں اور کہاں آپ، ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ دن رات گناہوں والی زندگی گزارنے والے، لیکن ہمیں فکر نہیں. جنہوں نے زندگی نیکیوں میں گزاری، انہیں کتنی فکر ہے. آخری وقت رو رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا جناب آپ رو رہے ہیں، خیریت؟ کہا میں تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی تو فلاں کام کرنا تھا، ابھی تو فلاں کام کرنا تھا، فلاں چیز کی ترتیب بنانی تھی، فلاں چیز کی سیٹنگ کرنی تھی، بچوں کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا دیکھنا تھا. ہماری کتنی خواہشیں، کتنے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کہا نہیں، تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا. ابو ہریرہ اللہ کے نبی کا صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والا، روک فرمانے لگے اس لیے رہا ہوں کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں نا، سفر بڑا لمبا ہے پر زاد راہ پاس نظر نہیں آ رہا. سفر بڑا لمبا ہے، ایک رات ایک دن کا سفر نہیں. اب برسہا برس اس سفر پہ نکل پڑے ہیں. قبر کی منزل، وہاں سے گزر کر پھر حشر کی منزلیں، پھر کہیں جا کے آگے جنت یا دوزخ کے فیصلے. کتنا لمبا سفر ہے. مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے لیکن زاد راہ نہیں ہے. یہ زاد راہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ نے فرمایا مال اور بیٹے جن کی طرف انسان کی بڑی توجہ ہوتی ہے، مال میں خسارہ نظر آتا ہے، بندے کو نیند بھول جاتی ہے، آرام بھول جاتا ہے، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری ڈیل خراب ہو رہی ہے، بندہ ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. اور بیٹے اولاد، ان کی محبت بھی اللہ نے دل میں رکھی ہے، اور یہ چیزیں ہی ایسی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں یہ دنیا کی چیزیں، عورتیں، بیٹے، مال و دولت، سونا چاندی کے انبار، بہترین سواریاں، گھوڑے، یہ کھیتی باڑی، یہ سب کچھ اللہ نے فرمائے دنیا کی زندگی کا سامان ہے. پتہ ہے بندے کو بس جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ان کا ساتھ ہے، لیکن بندہ ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ تعلق ہی ان کے ساتھ رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے پتہ نہیں ہمیشہ یہ چیزیں ساتھ ہی رہنی ہیں. لیکن میں اور آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، آئے تھے دنیا میں، بدن پہ کپڑے تک نہیں تھے، ان کی چادریں اور جائیں،
اور کفن بھی وہ کپڑا ہے، وہ لباس ہے جس کے اندر جیب نہیں ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کیا جائے گا ساتھ؟ اللہ کی بات سنیے، کہا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، یہ تیرے رب کے پاس تیرے ساتھ جائیں گے۔ امید لگانی ہے تو ان سے لگا، کرنا ہے تو یہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی عمل بتائے، ایک عمل یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا لوگو الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ہر بندہ ہی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ عمل کرنا۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمائیے 5 کلمات ہمیشہ باقی رہنے والے نیک عمل ہیں۔ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، کہ جانا نہیں پڑے گا، اپنے وجود کو مشقت میں ڈالنا نہیں پڑے گا، صرف زبان کو آپ نے حرکت میں لانا ہے۔ یہ 5 کلمات آپ نے پڑھنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ 5 کلمات کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، یعنی باقی رہنے والے نیک عمل، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ دنیا سے کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے عزیز اقارب اولاد ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ زندہ لوگوں کبھی اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے کوئی ایصال ثواب کرو، تاکہ پہلے سے وہاں کچھ موجود ہو۔ بندے نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا ہو اور پتہ ہو میں نے وہاں پر کچھ وقت گزارنا ہے، تو بندہ پہلے سے ہر چیز کی تیاری کرتا ہے۔ وہاں پر میرے رہنے کا اچھا بندوبست ہو، وہاں پر میرے لیے فلاں چیز کی سہولت ہو، فلاں چیز کی سہولت ہو۔ اور میرے عزیزوں، قبر، حشر، یہ برزخ کس کو واسطہ نہیں پڑے گا؟ ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے۔ ہماری اگلی منزل وہ ہے اور صدیوں وہاں رہنا ہے، لیکن ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم پہلے سے کچھ بھیج دیں، ہماری قبر اچھی ہو، ہمارے لیے وہاں پر فلاں سہولت ہو، قبر ہماری منور ہو، تاحد نگاہ وسیع ہو، جنت کا باغ بنی ہوئی ہو، جنت کی طرف سے اس میں دروازہ کھلا ہوا ہو۔ مجھے اللہ میرے مرنے کے فوراً بعد یہاں میرے عزیز تو یہ کفن لپٹا دیں گے میرے وجود پر، میرا اللہ کہیں مجھے جنتی لباس پہنا دے۔ اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے پیارے کیا کریں گے؟ مالی عبادت، اور اکثر و بیشتر جو ہوتی ہے ہم جانتے ہی ہیں، دکھانے کے لیے۔ اچھا جی، اگر ہم یہ نہ کریں لوگ کیا کہیں گے؟ بس یہ مقصد ہے۔ ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ آئیے جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور یہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ الکہف میں، جو ہر جمعے والے دن پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں اس کی رہنمائی موجود ہے، تاکہ بندے کو ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن یہ سورت پڑھتے ہوئے اندازہ ہو کہ میرے لیے اپنے لیے میرا ایصال ثواب کیا ہے۔ کتنی قابل غور بات ہے، میں اپنے لیے تو ایصال ثواب نہ کروں اور یہ توقع رکھوں میرے بعد میرے پیارے میرے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ جب میں اپنے لیے نہیں کرتا تو پھر پیچھے والوں کو کیا فکر پڑی ہے؟ اور جس اخلاص کے ساتھ، جس احساس کے ساتھ میں اپنے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو رب نے یہی بتایا ہے، یہ مال، یہ بیٹے کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، خوبصورتی، خوشنمائی، بس دنیا میں واہ واہ اور بلے بلے۔ لیکن جب آنکھیں بند، سب کا سلسلہ ختم، اب کیا کام آئے گا؟ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ بندے باقی رہنے والے نیک عمل، یہ تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہترین اور
مرنے کے بعد اگر کسی چیز پر تو نے امید رکھنی ہے نا تو بس ان پہ رکھ. یہ آئیں گے وہاں پر کام جہاں پر نہ دولت چلے, نہ پیسہ چلے, نہ سفارش چلے, کوئی کرنسی نہیں چلتی. وہاں پر چلتی ہے تو میرے عزیزو عمل کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نعمتانی, غور سے سنیے گا ذرا ان احادیث کو, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں اکثر لوگ ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. غبن کے الفاظ, خیانت کرتے ہیں, ان کی قدر ہی نہیں کرتے, ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دو نعمتیں خاص ذکر ہے اس حدیث میں, صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. کون سی ہیں دو نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ, ایک ہے صحت, تندرستی, اللہ نے جسم کے اندر ہمت رکھی ہے, بندہ نیک عمل کر سکتا ہے, لیکن اب جوانی ہے, لڑکپن ہے, سمجھداری کی عمر ہے, کہتا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے, بوڑھے ہو کر اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. آپ اندازہ کر لیجئے. ویسے ہمارے ہاں نا ایک عجیب سوچ ہے. ہم سعودی عرب میں جب پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے بھی گئے, حجاج کرام جانتے ہیں بزرگوں کی زیادہ تعداد جو حج کے لیے آتی ہے نا وہ یا پاکستان سے ہوتی ہے یا ہندوستان سے ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں یہ ہوتا ہے زندگی ساری گزار لو اور آخر میں بس حج کر کے ساری زندگی کے گناہ بخشوا لو. سوچئے ذرا, غور کیجئے, وہ زندگی جو آپ اپنے کاروبار کو نہیں دے سکتے, اب آپ کا جسم ویسے کام نہیں کرتا, آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ آپ دوسرے لفظوں میں جو حدیث میں الفاظ ہیں ارذل العمر, نکمی عمر, وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. اور جو پہلے اچھی عمر تھی, بہترین لائف اور زندگی تھی, وہ کس کو دی ہے؟ دنیا کو. سوچا کبھی ہم نے اس پہلو پر؟ بھئی جب میرا جسم کام کر رہا ہے, میرے جسم کے اندر قوت ہے, طاقت ہے, توانائیاں ہیں, میں اللہ کی عبادت کروں تو مجھے مزہ آئے, لطف آئے, چل کے قدموں پر مسجد میں آؤں, لوگوں کی خدمت کروں, دین کے کام کروں, لیکن وہ وقت تو میں نے دے دیا اپنی دنیا کی زندگی کو. لیکن جس وقت آیا بڑھاپے کا, وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ کے مطابق نکمی عمر والا, اب جسم میں وہ توانائی قوت نہیں ہے, اب کہہ رہا ہوں بس اب تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے, اب تو جی بس نماز ہی پڑھنی ہے نا. جوانوں کو بھی یہی امید ہوتی ہے بوڑھے ہو کر عبادت ہی کرنی ہے. نہیں, اپنی زندگی کا آئیڈیل ٹائم اپنے رب کو دیجئے تاکہ اس کی بنیاد پر اللہ پھر تمہیں آئیڈیل انجام سے دوچار کرے. وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا, اپنے عرش کا سایہ. اور فرمایا قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری. بوڑھا نہیں, بڑھاپے میں بھی عبادت کریں. سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور اس کی تو بڑی قدر ہے. سفید بالوں والا اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ ہی اٹھا دیتا ہے, رب کہتا ہے اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اتنی قدر کرتا ہے. لیکن میں جو توجہ دلا رہا ہوں اپنے جوانوں کو, اپنے بھائیوں کو جن کی عمر کا یہ پہلو ابھی موجود ہے کہ نوجوانی میں, جوانی کی عمر میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اپنی زندگی کا آئیڈیل ٹائم اللہ کو دے رہا ہے, اللہ کہتا ہے پھر قیامت کے دن میں بھی اس کو وہ پروٹوکول دوں گا کہ اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دوں گا. یہ ہے زندگی کی قدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں اکثر لوگ قدر ہی نہیں کرتے, تندرستی, صحت, اور دوسرا ہے فارغ وقت. اب تو ہمارے پاس فارغ وقت ہی نہیں ہے,
اور اتفاق دیکھیے جو جتنا بندہ فارغ ہے نا اتنا ہی مصروف ہے، ویلے مصروف ہم کہتے ہیں عموماً، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں. چلے اگر پھر بھی وقت مل جائے، فارغ وقت ملا ہے تو آپ اس کو برباد کرنے کی بجائے آپ اس کو اپنی آخرت کے لیے لگائیے. اسی لیے تو کہا میری امت کے لوگوں، آپ نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا میرے صحابی اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لینا. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لینا. کون کون سی ہیں 5 چیزیں اور کن کو غنیمت جاننا ہے؟ فرمایا شباب کا قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لینا. کیونکہ جوانی جب چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جوانی دوبارہ واپس نہیں آئے گی. اب تو بس بندہ کہتا کاش جوانی میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. بوڑھوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کتنے ارمان، لیکن اب یہ صرف ارمان ہی رہتے ہیں. تو آئیے ان باتوں پر ذرا غور کیجئے. ہاں جن کی جوانی گزر چکی ہے ان کے لیے بھی بڑا خوبصورت پیغام ہے. وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کے اندر سبحان اللہ نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرتے چلے جائیں. اللہ کو ان کا نیک عمل بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرے نا اللہ کو وہ بھی بہت برا لگتا ہے. لگتا اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، سفید بال آ چکے ہیں، اب بھی تو گناہوں سے باز نہیں آتا. تو اس کے برعکس اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے نا اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا میرا بندہ بوڑھا ہو کر بھی نیک عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو غور کرو، سب لوگ غور کریں، حضرات بھی، خواتین بھی، مرد، جوان، بوڑھے، سب 5 چیزوں کو غنیمت جانیے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیجئے. اب تو ماشاءاللہ کتنے بوڑھے ایسے جو جوانوں سے بھی ہمت والے ہیں. اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس صحت کو دینے والا تو ہے، اور اس صحت کے ہوتے ہوئے عبادت بھی میں تیری ہی کروں گا، راضی تجھ کو ہی کروں گا، تیرا ہی شکر ادا کروں گا، دینے والا جو تو ہے. 2 چیزیں. اگلی چیز وغناک قبل فقرک، بندے کے پاس مال ہے، کوئی پتہ نہیں کب چھن جائے، کب کہاں لگ جائے. اچانک کوئی مصیبت بن جاتی ہے، اچانک کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، سارا پیسہ وہاں لگ جاتا ہے، بندہ کنگال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مال ہے نا تو مال ختم ہونے سے پہلے پہلے اس غنا کو، اس امیری کو اپنے لیے غنیمت جان لو. کیسی خوبصورت باتیں ہیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو. یہ زندگی ملی ہوئی ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم، زندگی کی قدر کیجئے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وفراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے پہلے فارغ وقت کو غنیمت جان لو. ابھی تو فارغ وقت ہے، کیا پتا کوئی ایسی آئندہ مصروفیت بن جائے بندہ اللہ کے لیے وقت ہی نہ نکال سکے. تو یہ 5 چیزیں بتائیں، کہا ان 5 چیزوں سے پہلے یہ جو 5 چیزیں ان کو غنیمت جان لو. جوانی بڑی غنیمت ہے، صحت بڑی غنیمت ہے، فارغ وقت، مال کا ہونا، زندگی کا ملے رہنا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں. تو جب زندگی ختم ہو جائے گی نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ اللہ کے ہاں پہنچ کر کہے گا بھی نا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے. اب بس 2 باتیں سن لیجئے اس کے متعلق، ایک قرآن سے، دوسرا حدیث سے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا تزول قدم عبد. او میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، میں بھی اور آپ بھی اس منظر کو ذرا اپنے دل و دماغ میں لائیں. اللہ کی عدالت لگی ہو، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. حدیث بتا رہی ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ،
بندے کے قدم قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اللہ کو یہ نہ بتا دے حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، ہاں میرے بندے بتا تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا ہے؟ کیا میرے پاس آپ کے پاس اس کا جواب تیار ہے؟ تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر مبارک ہو، اور اگر تیار نہیں ہے تو وقت ہے، تیار کر لیجئے، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ عمر ختم ہو جائے۔ پھر تصور کیجئے دنیا کی عدالت، ہمارے جیسا بندہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہو، ہم اس کے سامنے جاتے ہو تھر تھر کانپتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، وکیل کر، یہ کر، وہ کر، تعلق ڈھونڈ تاکہ یہ جج کہیں میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یہ تو ہمارے جیسا انسان کرسی عدالت میں بیٹھا ہے، اور اس کرسی عدالت کے کیا کہنے، اور اس عدالت کے کیا کہنے جہاں پر جج اللہ ہوگا۔ اور اس کے نبی نے بتایا لا تزول قدم عبد، بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کو اس سوال کا جواب نہ دے دے، ہاں میرے بندے بتا تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے۔ پھر زندگی کا ایک پہلو نہیں، جب سے زندگی میں ذمہ دار بنے، بالغ ہوئے، سمجھدار، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کا حساب دینا ہے۔ میں نے دن یوں گزارے، راتیں یوں گزاری، جوانی کا وقت یوں گزارا، بڑھاپے کا وقت یوں گزارا، سوچ لیجئے۔ پھر وہاں پر رونا پیٹنا کام نہیں آئے گا، بندہ ترلے کرے گا، منتیں کرے گا، اور اگر وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ دریا بھی بھر دے کوئی فائدہ نہیں۔ واہ میرے اللہ تیری قدرتوں کے کیا کہنے، اس کا اعلان ہے دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی میں رب کے خوف سے، رب کے ڈر سے، اس آنکھ سے صرف ایک آنسو نکل جائے، اللہ کا وعدہ ہے صرف ایک آنسو، اللہ کہتا ہے زندگی بھر کے سارے پہلے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اگر قیامت کے دن تو آ کے کہے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، فرجعنا، اللہ لوٹا دے دنیا میں، نہ عمل صالحہ، کوئی عمل کر لوں، کوئی تجھے منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں، اس وقت اللہ بتا رہے سورۃ الفاتر میں میرے بندے پڑھ لے، اس وقت میں تجھ سے کہوں گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی نا؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل یا اللہ دی تھی، میں نے تجھے عمر دی، زندگی دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی دی نا، بالکل دی یا اللہ۔ اس کے بعد جاءکم النذیر، ڈرانے والا بھی بھیجا، اور ہماری خوش قسمتی کے کیا کہنے، ہمارے ڈرانے والے تو سارے ڈرانے والوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاءکم النذیر، وہ بھی تمہارے پاس آئے، ڈرایا، خبردار کیا، یا اللہ بالکل کیا۔ اب سن میرے بندے، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے نصیحت پکڑنا تھی پکڑ لی، اور جس نے نہیں پکڑنی تھی اس نے نہیں پکڑی۔ کتنی کھری بات ہے، جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی، زندگی کو غنیمت جاننا تھا جان لیا، زندگی کی قدر کرنا تھی کر لی، اور جس نے نہیں کرنا تھی نہیں کی۔ تو فیصلہ تو بالکل واضح ہے نا۔ اب تو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آ گئے، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ زندگی کے میرے عزیزو قدر کرو، جب اس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا دوبارہ پھر یہ ملنے والا نہیں ہے، یہ پہلا آخری چانس ہے۔ دن گزر رہے ہیں، لوگ تو جشن منا رہے ہیں، لو جی سال پورا ہو گیا ہے، 2020 مکمل ہو گیا، 2021 شروع ہو گیا۔ آپ نے بھی ملاحظہ کیا بھئی کس چیز کا؟ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جی عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو اپنی موت کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے موت یاد آ جاتی، یار مرنا ہے، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا اور سب سے زیادہ اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جیسا موت کو یاد ہی نہیں رکھتا، موت کے بعد والی زندگی کے لیے
تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے عقل مند۔ عقل مند جشن نہیں مناتا، عقل مند کھیل کود نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے میری زندگی کا 1 سال اور گر گیا، 1 سال اور ختم ہو گیا، 1 اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو، حالانکہ زندگی سے 1 اینٹ اور 1 سال اور مکمل ہو گیا، ملا ہوا وقت اور کم ہو گیا۔ آؤ میرے عزیزو ان باتوں کی طرف غور کریں۔ ہماری زندگی ایک ایک لمحے کے ساتھ کم پڑتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنی قبر کے، اپنی موت کے، قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ کر لیجئے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے، سمجھنے کی، اور اللہ ہم کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔